صاحب وہ بھی کیا کہیں گے؟ تو بس وانا مولوی دیوبند، ہاں ٹھیک ہے ہم اعلان کرتے رہیں گے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے دلی کے مسجدوں میں اعلان کرتے تھے، لوگوں سدھر جاؤ، مغلوں کا زمانہ تھا اور مغلوں کو خمار تھا ہماری حکومت ہے۔ شاہ ولی اللہ کہتے رہتے تو سدھر جاؤ، نہ جانے کیا کیا حالات آئیں گے، نہ جانے کیا کیا، نہ ہی لوگ سنتے تھے، مذاق اڑاتے تھے دین کا، ایسے ہی جیسے یہاں کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اب مانا ناسن مولوی دیوبند ویسا دین ہی سو رہی ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر جب قتل عام دلی میں ہوا، اور ایسا قتل عام ہوا کہ بعد میں نماز جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ملتا تھا، کوئی داڑھی والا بچا ہی نہیں، پھر ایسا قتل عام ہوا تھا پھر دوسری دلی میں، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا وہ عبدالی سے، بس تم آ کر کے یہاں کے لوگوں کو مار رہے ہو، تم کیا ہو؟ پھر ایک نے کہا جناب اگر آپ خدا ہیں تو مخلوق کو چھوڑ دو، خدا کو تو مخلوق چاہیے، اگر تم رسول خدا ہو تو مخلوق کو چھوڑ دو، رسول خدا کو تو امت چاہیے، اگر تم بادشاہ ہو تو تب بھی لوگوں کو چھوڑ دو، بادشاہ کو رعیت کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا نہ میں خدا ہوں، نہ میں رسول خدا ہوں، نہ میں بادشاہ ہوں، میں قہر خدا ہوں اور تم سب کے لیے آیا ہوں، قہر خدا۔ اور پھر کہا قتل عام کرو، کوئی نہیں بچنا چاہیے۔ 3 دن کے بعد اسے تلوار واپس ڈالی، تب لوگوں کو پتا چلا، لیکن گلیوں میں لاشیں پڑی ہوئی تھی، مسلمان کیا تھے۔ اس کے بعد جب لوگ نہیں سدھرے تو پھر انگریز آئے، پھر انگریزوں نے ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ کا قانون یہی ہے کہ جب ایمان والے نہیں سدھرتے ہیں اور جب ایمان والے اپنے دین کا مذاق اڑائیں گے، ترک کریں گے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شان ہو ایک جھاڑو لگوا دیتے ہیں، اسی طرح سے جیسے ویران مکان میں زلزال۔ اس کے بعد جب لوگ آتے ہیں تو جھاڑو لگا کے سب کو صاف کرتے ہیں، اور صاف کرنے کے بعد پھر کنچ نہ سنتے نہ زال تو نہ زاری۔ اسی طرح سے جب ایمان والے جو ہیں وہ زلزال جب بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ٹھیک ہے اب ان کو میں نے نبی کی امت میں پیدا کیا تھا، ان کو میرے نبی کی اس کی ضرورت نہیں ہے، بہت اچھا ٹھیک ہے، اب کوئی آئے گا جھاڑو لگا کے ان کو صاف کر دے گا، صاف کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شان نئی قوم کو اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ اتنے اچھے پیارے مسلمان بنتے ہیں۔ مجھے یاد ہے اسی سری نگر شہر کے ایک لڑکے نے مجھ سے کہا، بزان سے لڑکا اصل پیٹرن، دبن جناب کتنا اچھا ہوتا کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا نہ ہوتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جب ہم کسی اور گھر میں ہوتے پھر وہاں سے اسلام کی طرف آتے تو ہمیں اسلام پر چلنا مزہ آتا، جیسے وہ لوگ جو کنورٹ ہو کر کے آتے ہیں ان کو اسلام پر چلنے میں مزہ آتا ہے، ہم کو اچھا نہیں لگتا اسلام۔ میں نے کہا تمہارے ماحول کا برا اثر ہے۔ اللہ نے محمد رسول کو خاتم النبیین بنایا، دنیا کے تمام ادیان کو ختم کرنے والا اسلام، دنیا کے تمام نبیوں کی نبوتوں کے ذریعے آنے والے دین کو ختم کرنے والا محمد رسول اللہ، دنیا کی تمام کتابوں کے لیے آخری کتاب قرآن کریم، محمد رسول اللہ خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین خاتم الادیان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب خاتم الکتب، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت خاتم الشرائع۔ اب ختم نبوت ہو چکی ہے، قیامت تک کے لیے دین یہی طے ہو گیا ہے۔ اللہ اعلان کر کے کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آخری دین میں نے تمہارے لیے بھیج دیا ہے، اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا، اور یہ قیامت تک کے لیے محفوظ دین کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں بس میسج کیا ہے؟ نمبر 1 ہم توحید کے قائل ہیں، ہم رسالت کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، مرنے کے بعد لازماً زندہ ہونا ہے، کائنات میں فرشتے حق ہیں اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، اور تقدیر حق ہے، تقدیر حق ہے، جو کچھ اللہ نے لکھا وہ ہو کر رہتا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، تمام اعمال کا ہمیں بدلہ پانا ہے، دین اسلام دین حق ہے۔ اس کے بعد دین کو سیکھنا ہے، دین پر چلنا ہے، والدین اپنے اولاد، باپ اپنی بیٹیاں، بھائی اپنے بہنوں کے سلسلے میں بہت چوکنا رہیں۔ وہ والدین انتہائی بے غیرت ہیں، وہ بھائی انتہائی بے غیرت ہیں جن کی بیٹیاں اور جن کی بہنیں ٹھیک دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ڈانس کرنے جاتی ہیں، اور اس سے زیادہ بے غیرت ہیں وہ والدین اور وہ بہن، وہ بھائی جو اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کے نام پر اور گیمز کے نام پر نہ جانے کہاں کہاں بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ بیٹیاں واپس آتی ہیں تو کچھ نہیں معلوم ہے کس حال میں وہ واپس آتی ہیں۔ تم ڈگریوں کے چکر میں، پیسے کمانے کے چکر میں اور سپورٹ میں جائیں گے، تمہاری بیٹیاں سکرٹ پہن کر کے ناچیں گے، اس کے چکر میں تم اپنی بیٹیوں کا ایمان اور اپنی بیٹیوں کی عصمتیں لٹوا رہے ہو۔ اس سے زیادہ بڑا مجرم و دیوس کون ہوگا؟ تو عہد کرو انشاءاللہ اپنے بچوں
کی صحیح تربیت کریں گے۔ ڈگریاں ضرور حاصل کرو، آگے ضرور بڑھو، لیکن ڈگریاں حاصل کرنے کے چکر میں اپنا ایمان اور ڈگریوں کے حاصل کرنے کے چکر میں اپنی عصمتیں نہیں لٹاؤ گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ تمام نوجوان ذہن میں بٹھائیں، اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، نمبر 1 اس کی حفاظت کرنا، نمبر 2 اللہ نے کردار اگر عطا کیا ہے اور آج تک تم اپنی کردار کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو تو آئندہ اور اپنی حفاظت کرنا۔ اور اگر تمہارے کردار میں داغ لگ گیا ہے، اگر تم نے ڈرگ شروع کر دیے ہیں، اگر تمہارا افیا غلط ریلیشن چل رہے ہیں، اگر تم کسی کا پیچھا کر رہے ہو یا کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے، اگر تم راتوں کو ڈانس اور میوزک دیکھتے ہو، اور اگر تم موبائل کا غلط یوز کر رہے ہو، اگر تمہیں غیر تو اس کا تمہاری جوانی داغدار ہو گئی ہے۔ لیکن داغدار ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ، ارادہ کرو یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، آج تک جو ہوا ہم اس کو چھوڑیں گے اور واپس آئیں گے۔ اور جب نوجوان لڑکا واپس آتا ہے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، ہاتھ بڑے اگر توبہ کرن خدایشن تیز خوشی، جب ایک جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ خوشی ہوتی ہے، ایک جوان کے توبہ کرنے میں حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے میڈل دیا ہے جوان کو، کیا فرمایا؟ قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے، بخاری میں حدیث ہے، ان 7 آدمیوں میں سے وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی کو سارے گناہوں سے بچایا ہوگا، یہ جوان قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تم چیلنج لے جاؤ آج کے سماج کو، آج کا ماحول، تمہارے دفتروں کا، تمہارے گھروں کا، تمہارے سکولوں کا، تمہارے ہاسٹلوں کا، تمہارے فنکشنوں کا ماحول سمجھو تمہاری جوانی کو داغدار کرنے پر تلا ہوا ہے، اور یہ سب شیطانی حربے ہیں۔ شیطان کبھی نفس آئے گا یہاں سے، کبھی شیطان دماغ میں آئے گا، کبھی ماحول آئے گا، اور اس میں تمہارے دوست ہوں گے، تمہارا فرینڈ سرکل ہوگا، اور وہ کوشش کرے گا تم بھی ویسے ہی بنو گے، اندر سے نفس ابھارے گا تمہیں، تم دوسروں کو دیکھو گے یہ سمارٹ ہے میں بھی سمارٹ بنوں گا، اس کا یہ فلاں ڈریس کوڈ ہے میں بھی یہ پہنوں گا، اس نے فلانے قسم کے بال رکھے ہیں میں بھی یہ بال رکھوں گا۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے جن بالوں کی پیشن گوئی کی تھی ایسے بال رکھے جائیں گے، وہ بال اس وقت ساری دنیا میں چل رہے ہیں۔ یہ جو یوں کھڑا کر کے رکھتے ہیں ساری گردن صاف کر کے رکھتے ہیں، یہ وہی بال ہیں، 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایسا ہوگا، اور وہی کر رہے ہیں اس وقت۔ اسلام سجانے کا حکم اجازت دیتا ہے، لیکن سجانے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم کافر بن جاؤ، سجانے کا مطلب یہ تھوڑی ہے تم یہودی اور نصرانی بن جاؤ، سجانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے زناکار اور عیاش اور شرابی اور کبابی بن جاؤ۔ سجانے کا مطلب یہ ہے اپنے بدن کو خوبصورت سے خوبصورت بناؤ نبی کی سنت کے دائرے میں۔ یہاں کے والدین کے نام ختم نبوت کا میسیج، یہاں کے جوانوں کے نام ختم نبوت کا میسیج، یہاں کے بھائیوں کے نام اپنی بہنوں کے متعلق چوکا نہ رہنا۔ اب ہر آدمی کو خود دیکھنا ہے مجھے کیسے اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنا ہے، اور کیسے مجھے دین کو، اور بار بار دوسروں سے کہو دین اسلام حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی خاتم النبیین ہیں، ہم کو مسلمان بن کر کے جینا ہے۔ ہم دفتروں میں جاؤ، کالجوں میں جاؤ، سڑکوں میں جاؤ، فنکشنوں میں جاؤ، شادیوں میں جاؤ، ہم مسلمان ہیں، مسلمان بن کر جئیں گے اور مسلمان کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اور اگر تم نے سر نیچے کرنا شروع کیا جناب والا، دشمن تو رہنے دو، تمہارے اپنے تم کو دین کو ختم کر دیں گے۔ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ایک بھائی بتا رہے تھے، کہنے لگا جناب میں شرعی لباس پہن کر کے دفتر گیا، مسلمان افسر کہتا ہے میں سید ہوں، وہ کہتا ہے یہ کیا لباس لگی شکامت سے، مسلمان کہہ رہا ہے اور کہتے ہیں ہم سید ہیں۔ کیا جواب دیں گے یہ سید اپنے اس نبی کو جس کے خاندان سے اپنے آپ کو فخر کر کہتے ہیں کہ تم میرے خاندان کے ہو کر کے میرے دین کو مٹانے والوں میں تھے تم شامل؟ اللہ تعالیٰ شان ہو ان کڑوی باتوں کو ہمارے سدھار کا ذریعہ بنائے، اور اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوئے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ صبح سے اب تک ختم نبوت پر گفتگو ہوتی رہی ہے، جتنے دوسرے پہلوؤں کی مجھ سے بات کرنی تھی وہ سب نہیں ہو سکا، بل اختتام ہو رہا ہے بیہو سیری دو زانو، بیہو سیری دو زانو اس کرو توب کیا خدایا آج تا یہ کمت اچھی اس معافی مانگا، مگر توب برونٹ، توبہ سے پہلے ایک اور چیز سمجھنی ہے، خدا ان کرس مسلمان کا رسم پاد ٹھیک، اگر کن کفرس کا رسم ساسا سمجھ اس کا چاہتا ہوتے ممکنس سائیں حالت کیا ایسے ممکن چھو اساسا یہ پر کن ٹیک ممکن چھو ایسے خبر کیا کیا مکر کھومت چومت، خدا ان کرس مسلمان کا رسم پاد خدا سن احسان جناب والا کفر مز ایمانس کو یون کوتاہ مشکل
اوتر مولانا صبس عمر قید دشمس تہ بوزمت سہ کیا گو کیا جرم تم گومت. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس امتحان سے ہم کو بچایا. اب مطلب گو کان انسان اگر انتظارت مز آسے یہ ہائے میں حقش وقت ٹھیک چھا سو گو محروم کیا جی سنو بند کرت. اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. نمبر 1 شکر. نمبر 1 تو یہ ون سمجھ کت کت شکر کرو.